علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نام سنے ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے نہیں سنے ہیں تو جو درس نظامی میں پڑھتے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ علامہ ابن جوزی کون ہے. کسی عالم سے پوچھیں گے تو ضرور بتائیں گے کہ آپ کو کہ علامہ ابن جوزی کون ہے. لیکن میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ مالکی کے بہت بڑے محدث ہیں اور بغداد میں ہی پیدا ہوئے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ہی ہیں. ہم عصر ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور کتنے بڑے عالم ہیں علامہ ابن جوزی. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مورخ، اتنے ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے کہ آپ جب اس زمانے میں جب کتابیں لکھی تھے نا تو آج کل کی طرح پین تو نہیں ہوتا تھا نا. وہ لکڑیوں کو تراش کر کے پین بناتے تھے، کچی سیاہی گھول کے اس میں سے کتابیں لکھی جاتی تھی. تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے آپ محدث سے، اتنے بڑے مورخ ہیں، اتنے سارے کتابیں لکھی ہیں کہ آپ کے جب وصال کا وقت قریب آیا تھا نا تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو وصیت کیا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کرنا، تو میں نے جو پین کتابیں لکھنے کے لیے بنائے ہیں لکڑیوں کے، وہ جو خراب ہو جاتے تھے تو میں نے اپنے روم میں جمع کر کے رکھ دیتا تھا، اپنے کمرے میں جمع کر کے رکھ دیتا تھا. تو جب میرے لیے غسل کا پانی گرم کرنا تو انہیں پین کو جلا کر کے گرم کرنا. اور جب آپ کا وصال ہوا، مورخ نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ علامہ ابن جوزی کا جب انتقال ہوا نا تو وہ پین جو آپ نے کتابیں لکھنے کے لیے جمع کیا تھا، کتابیں لکھ کے جمع کیا تھا لکڑی کے، جب وہ کمرہ کھولا گیا، وہ روم کھولا گیا تو اتنے سارے پین تھے، اتنے سارے وہ قلم تھے کہ وہ جلا کر کے پانی گرم کر لیا گیا اور بھی آدھے بچ کے رہ گئے تھے. تب اس بات سے اندازہ لگایا کہ کتنے بڑے عالم تھے وہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. فقہ مالکی کے بہت بڑے محدث کا نام ہے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ. بے شمار کتابیں لکھی ہے انہوں نے. تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا غوث پاک کے ہم عصر تھے، ہم زمانہ تھے. تو وہ نا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارشادات پر، قول پر، فعل پر آپ کے نا وقتاً فوقتاً اعتراض کرتے رہتے تھے. اعتراض کرتے تھے علامہ ابن جوزی، مانتے نہیں تھے پہلے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصوف کی بات کو تو بالکل نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ سب جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کو کہنا ہوتا تھا وقتاً فوقتاً وہ اعتراض کرتے رہتے تھے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھتے تھے. ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پڑھتے تھے کس کے پاس؟ علامہ ابن جوزی کے پاس. مرید کس کے تھے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور جب علامہ ابن جوزی وقتاً فوقتاً سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات پر اعتراض کرتے رہتے تھے، تو چونکہ مرید ہے تو پھر اپنے پیر کا سپورٹ تو کریں گے نا. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ میرے استاد ہیں، آپ جس پر اعتراض کرتے ہیں وہ میرے پیر ہیں، اب میں کس کے سائڈ سے بولوں؟ آپ استاد ہیں، وہ پیر ہیں. حضرت ایک کام کریں کہ ایک مرتبہ نا میرے پیر صاحب سے آپ ملاقات کر لیں. علامہ ابن جوزی کے بارگاہ میں انہوں نے گزارش کی حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. تو پہلے تو انہوں نے مانا نہیں، بہت اصرار کیا، کئی دن تک اصرار کیا. تو علامہ ابن جوزی کہتے کہ ٹھیک ہے یار، جب تو کہتا ہے تو چلو، کیا حرج کیا ہے، مل لیتے، ایک بار ملاقات کر لیتے ہیں تیرے پیر صاحب سے، شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کر لیتے ہیں. چلو طے ہوا. ایک دن چلے گئے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں. جب پہنچے تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اس وقت درس محفل کے لیے، یعنی درس قرآن کے لیے محفل سجائی ہوئی تھی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، علامہ ابن جوزی اور حافظ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھے ساتھ میں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ درس قرآن کے لیے جب آپ تشریف لے آئے تو قاری صاحب نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی. آپ نے سنا ہوگا یہ واقعہ، میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ دوبارہ اچھے سے یاد ہو جائے. تو جب قاری صاحب نے وہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی ترجمہ کیا، تفسیر کیا. تو علامہ ابن جوزی جو ساتھ میں حافظ عبد العباس کے بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ یار یہ تو مجھے بھی آتا ہے، یہ مجھے بھی آتا ہے. غوث پاک نے اسی ایک آیت کی دوسری طرح سے ترجمہ کیا، دوسری طرح سے اس کی تفسیر بتائی. اللہ ابن جوزی سر ہلاتے کہتے اتنا تو مجھے بھی پتا ہے یار، یہ تو مجھے بھی علم ہے اس کے بارے میں. اس آیت کی تیسری تفسیر بیان کی، تیسری طرح سے اس کا ترجمہ بیان کیا، تیسری طرح سے نکات و رموز بیان کیے. اللہ ابن جوزی کہتے ہیں یہ مجھے ہی پتا. یہاں تک 1 سے لے کر 11ویں طرح تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر بیان کی. اللہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے ہی پتا ہے.
ایک آیت کی تفسیر 11 طریقے سے، اس کے اسرار، اس کے رموز 11 طریقے سے غوث پاک نے بیان کی ایک آیت کی۔ اب علامہ ابن جوزی بھی تو علامہ ہے نا، بڑے علامہ ہیں، وہ کہتے اتنا مجھے ہی پتا ہے، یہ علم مجھے بھی ہے، یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں تفسیر بیان کرتے ہیں، اسی ایک آیت کی 12ویں تفسیر بیان کرتے ہیں، 12ویں نکات بیان کرتے ہیں، 12ویں اسرار و رموز بیان کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں سے لے کر 40 طرح کے اسی ایک آیت کی 1 سے لے کر 40 طرح کے جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بیان کی، جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسرار و رموز بیان کیے، 11ویں تک تو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں سے ہاں ملاتے رہے کہ مجھے بھی آتا ہے، مجھے بھی اس کا علم ہے، لیکن 12ویں سے لے کر جب 40 طرح کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی جو ہے تفسیر بیان کی، اسرار بیان کے، رموز بیان کیے، تو مورخین نے لکھا ہے کہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی یہ علم تو مجھے نہیں ہے۔ یہ اللہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا تھا۔ علم کی وسعت دیکھیں، گہرائی دیکھیں۔ لوگ تو بڑے آسانی سے نا کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو پیر صاحب ہیں، ہم تو فلانا صاحب ہیں، ہم تو جو ہے شریعت کو مانتے نہیں ہیں، ہم تو طریقت پر چلنے والے ہیں۔ شریعت کے بغیر طریقت پر کوئی جا نہیں سکتا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ ڈھونگی باباؤں کے چکر میں کبھی نہیں آنا۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو سمجھایا